السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب سنن ابی داود جلد اول کا سبق نمبر 56 پڑھیں گے۔ باب المحلۃ بالعمرۃ تحیض فیدرکها الحج فتنقض عمرتها وتحل بالحج هل تقضی عمرتها۔ آج ہمارا سبق یہاں سے شروع ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں، صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المحلۃ بالعمرۃ تحیض فیدرکها الحج فتنقض عمرتها وتحل بالحج هل تقضی عمرتها۔ باب ہے ایسی عورت جو عمرے کا احرام باندھ چکی ہو، اس کو حیض آ جائے، فیدرکها الحج اور حج کا وقت آ پہنچے اور وہ اپنا عمرہ چھوڑ دے اور حج کا احرام باندھے، آیا اس عمرے کی قضا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ احادیث دیکھیں۔ حدیث الباب کا تعلق احرام عائشہ سے ہے، جس کی تفصیل ہم کتاب الحج کے اوائل میں پڑھ چکے ہیں۔ پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم مختصر اس کی تشریح دیکھیں گے۔ عن حفصة بنت عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابیها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعبد الرحمن یا عبد الرحمن اردف اختك عائشہ فاعمرها من التنعیم فإذا هبطت منها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبلة۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے عبد الرحمن، اپنی بہن عائشہ کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے جا۔ اردف اختک عائشہ، اپنی بہن عائشہ کو اپنے ساتھ پیچھے بٹھا کر لے جاؤ اور ان کو تنعیم سے عمرہ کرا لاؤ۔ فاعمرها من التنعیم، مقام تنعیم سے عمرہ کرا لو، یعنی مقام تنعیم سے ان کا عمرے کا احرام کرا لو۔ جب تو پہاڑ سے چڑھ کر تنعیم میں اترے، فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنَ الْأَكْمَةِ، جب تو پہاڑ سے چڑھ کر تنعیم میں اترے تو عائشہ سے کہنا احرام باندھ لے، کیونکہ یہ عمرہ قبول ہوگا۔ فلتحرم، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ وہ احرام باندھ لیں، اور کیونکہ یہ عمرہ مقبول ہوگا۔ اب حدیث الباب کا تعلق احرام عائشہ سے ہے، جس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک حضرت عائشہ مفردہ ہو گئی تھیں۔ دیگر ازواج مطہرات کی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو متمتعہ تھیں، لیکن چونکہ حیض آ گیا تھا اور 3 ذی الحجہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آنا شروع ہو گیا تھا، تو یہ مکہ میں 4 ذی الحجہ کو یہ قافلہ پہنچا تھا، تو ان ایام میں عمرہ کی ادائیگی ناممکن تھی، اس لیے رو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمرہ چھوڑ دینے کا حکم دیا، اور یہ الفاظ آتے ہیں، آپ نے فرمایا ارفضی عمرتکی، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں وانقضی رأسکی وامتشطی واہلی بالحج ودعی العمرہ، کہ آپ نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ دو، عمرہ کو ترک کر دو۔ تو احناف یہ کہتے ہیں کہ رفض عمرہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے، اور یہ رفض عمرہ کرنے والا وہ اس عمرے کی قضا بھی کرے گا، کہ جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرۃ التنعیم سے اس عمرے کی قضا کی تھی، عمرۃ التنعیم سے اس عمرے کی قضا کی تھی، جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، یہ عمرہ مقبول ہوگا۔ یہ تو احناف کا موقف تھا۔ اب امام ابو داود نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے اور پھر اس کے ذیل میں احرام عائشہ والی روایت ذکر فرمائی، اس سے بظاہر معلوم یہی ہوتا ہے کہ مصنف بھی احرام عائشہ کے حوالے سے حنفیہ کے موافق ہیں،
حنفیہ ہی کے موقف کے مواقف ہیں کہ انہوں نے بھی رفض عمرہ کر کے بعد میں اس کی قضا کی تھی، بعد میں اس کی قضا کی تھی، جبکہ اس میں جمہور کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں حضرت عائشہ شروع میں متمتعہ تھی، پھر قارنہ ہو گئی تھی، یعنی کہ حضرت عائشہ نے عمرے کا احرام باندھا تھا، اس عمرے کے احرام پر ہی حج کے احرام کی نیت کر لی تھی، حج کے احرام کی نیت کر لی تھی، اور وہ قارنہ ہو گئی تھی رفض عمرہ والی صورت، وہ یہاں احرام عائشہ کے حوالے سے وہ نہیں قبول کرتے، والی صورت قبول نہیں کرتے۔ اگلی روایت دیکھیں، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد عن محرش الكعبي قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله ثم أحرم ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن السريف ثم حتى لقي طريق المدينة فأصبح بمكة كبائت۔ حضرت محرش کعبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں آئے تو مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں نماز پڑھی، فرکع ما شاء اللہ، جو اللہ تعالی نے چاہا، ثم احرم ثم استوى على راحلته، پھر آپ نے احرام باندھا اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر بطن صریف کی طرف رخ کیا، حتی لقی طریق المدینہ، یہاں تک کہ مدینہ کے راستے میں آ گئے، پھر صبح مکہ میں جا کر آئے جیسے کوئی رات کو مکہ میں رہا ہو۔ یعنی ساری حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ جعرانہ سے احرام باندھ کر آپ سواری پر سوار ہوئے اور بطن صریف کی طرف روانہ ہوئے، اور مقام صریف پر پہنچ کر آپ کو وہ سڑک مل گئی جو مکہ سے مدینہ کا راستہ ہے، یعنی اس سڑک پر آنے کے بعد آپ وہاں سے مکہ پہنچ کر آپ نے صبح کی اس طرح کہ جیسے کسی نے وہیں رات گزاری ہو۔ یہ حدیث عمرہ جعرانہ سے متعلق ہے، جس کا ذکر گزشتہ احادیث میں بار بار آ چکا ہے۔ باب المقام فی العمرہ، عمرہ کے ایام میں قیام کا بیان۔ عن مجاہد عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقام فی عمرۃ القضاء ثلاثا، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء میں، یعنی اس کی ادائیگی کے بعد، مکہ میں 3 دن قیام فرمایا، 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ باب الافاضۃ فی الحج، طواف افاضہ کا بیان، طواف زیارت اور طواف افاضہ جو کہ حج کا رکن ہے وقوف عرفہ کے بعد، طواف زیارت۔ وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعا۔ یہ حدیث بھی گزر چکی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر طواف افاضہ فرمایا، پھر مینا جا کر ظہر کی نماز پڑھی، مینا جا کر ظہر کی نماز پڑھی، یعنی مکہ سے مینا واپسی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر ہی میں طواف افاضہ یعنی طواف زیارت کر لیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چونکہ مینا واپس ہو گئے کیونکہ اگلے دن کی رمی جمرات کی کرنی تھی۔ اگلی روایت ہے وبه قال حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين المعنى واحد قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد بن اسحاق قال حدثنا ابو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة يحدثانه جميعا ذاك عنها قالت كانت ليلة التي يصير إليها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر فصار إلي فدخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت أبا عبد الله؟ قال لا والله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم انزع عنك القميص. قال فنزعه من رأسي ونزع صاحب قميص من رأسي ثم قال ولما يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت
صرتم حروما کہیئتکم قبل ان ترموا الجمرۃ حتی تطوفوا به۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ یوم النحر کی شام کے بعد آنے والی رات وہی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس رہتے تھے۔ آپ تشریف لائے، اتنے میں وہب بن زمعہ اور ان کے ساتھ ایک اور شخص ابو امیہ کی نسل میں سے کرتا پہنے ہوئے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہب سے پوچھا، ابو عبداللہ تم طواف افاضہ کر چکے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بخدا ابھی طواف نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اپنی قمیض اتار ڈالو۔ انہوں نے اپنی قمیض اتار ڈالی اور ان کے ساتھی نے بھی اتار ڈالی۔ پھر دریافت کی یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جب تم اس میں کنکریاں مار چکو تو تم پر وہ سب چیزیں حلال ہو جائیں گی جو احرام کی حالت میں حرام تھی سوائے عورتوں کے۔ بس اگر تم نے طواف سے پہلے شام کی یعنی رات سے پہلے طواف نہ کیا تو تمہارا احرام باقی رہے گا جیسا کہ کنکریاں مارنے سے قبل تھا، یہاں تک کہ تم طواف کر لو۔ جی اگلی روایت دیکھیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن یعنی یوم النحر میں تاخیر کی طواف میں رات ہونے تک۔ اخر طواف یوم النحر، قربانی کے دن طواف میں رات ہونے تک کی تاخیر کی۔ اس روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت وہ رات میں کیا۔ حافظ ابن قیم نے اس حدیث کی شدت سے تقلید کی ہے، اس کی تقلید کی ہے کہ یہ سب روایات کے خلاف ہے۔ اس کے غلط ہونے میں کوئی عالم شک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ابن القطان نے بھی اس کو غیر صحیح قرار دیا ہے کیونکہ آپ نے طواف افاضہ بالاتفاق دن میں کیا تھا نہ کہ رات میں۔ حضرت عائشہ و ابن عباس کے اثر کو حضرت امام بخاری نے بھی صحیح بخاری میں تعلیقاً ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کے لفظ دوسرے ہیں۔ آخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الزیارت الی اللیل۔ اس صورت میں اشکال بہت ہلکا ہو جاتا ہے، یعنی طواف زیارت مراد نہیں ہے، نفس زیارت ہے، نفس زیارت بیت اللہ ہے، کیونکہ زیارت بیت اللہ بھی عبادت ہے، یا نفلی طواف ہو نہ کہ طواف زیارت۔ بعض علماء نے فرمایا کہ شاید تسمیہ طواف میں غلطی ہو گئی، رات میں آپ نے جو طواف کیا تھا یعنی اخیر شب میں وہ طواف وداع ہے نہ کہ طواف زیارت۔ ایک توجہ یہ بھی کی گئی ہے اس حدیث کو لے کر۔ تو بہرحال اتنی بات تو سب کے نزدیک پختہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت وہ دن کو کیا تھا، رات میں نہیں کیا تھا۔ اب یہ رات کا جو طواف کا ذکر ہے، یہ طواف یا تو طواف وداع ہے یا جن روایات میں لفظ الزیارہ آیا ہے اس سے بیت اللہ کی زیارت وہی مقصود ہے، نفس زیارت ہے، طواف زیارت نہیں۔ جی وبه قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل من السبع الذي أفاض فيه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ کے 7 پھیروں میں رمل نہیں کیا۔ طواف افاضہ کے 7 چکروں میں آپ نے رمل نہیں کیا تھا۔ احناف کا بھی موقف یہ ہے کہ ہر
ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو، اس طواف میں رمل اور اتباع ہے. جس طواف کے بعد سعی نہ ہو تو اس میں رمل اور اتباع نہیں ہوتا. باب الوداع، طواف وداع کا بیان. عند الائمۃ الثلاثہ واجب ہے، امام مالک اور داود ظاہری کے نزدیک سنت ہے. نیز یہ طواف حج کرنے والے کے حق میں ہے، معتمر پر نہیں ہے. نیز آفاقی پر ہے، مکی پر نہیں ہے. عورت اگر حائضہ ہو تو اس پر بھی یہ طواف وداع نہیں ہے. تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک طواف وداع واجب ہے، مالکیہ کے نزدیک سنت ہے، اور یہ طواف حج کرنے والے کے حق میں، معتمر کے حق میں نہیں، آفاقی پر ہے، مکی پر نہیں ہے. عورت اگر حائضہ ہو جائے تو اس پر بھی یہ وجوب طواف وداع کا نہیں رہتا. عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ لوگ ارکان حج کی تکمیل کے بعد مکہ سے ہر طرف سے نکل جاتے تھے، طواف وداع نہیں کرتے تھے. کان الناس ينصرفون في كل وجه، کہ لوگ وہ ارکان حج کی تکمیل کے بعد ہر طرف سے نکل جاتے تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينفرن احد، کہ کوئی شخص مکہ سے نہ جائے، حتی یکون آخر عہدی الطواف بالبیت، مگر آخری طواف طواف وداع کر کے، آخری فریضہ طواف وداع کی ادائیگی کر کے. باب الحائض تخرج بعد الافاضہ، کہ حائضہ عورت وہ طواف افاضہ یعنی طواف زیارت کے بعد جا سکتی ہے، جو کہ ابھی ہم نے پڑھا. اگر کوئی عورت حائضہ ہو جائے تو اس کے اوپر یہ طواف وداع واجب نہیں رہتا. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل إنها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا، فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، فقال فلا إذن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حیی کا ذکر کیا تو کہا گیا کہ ان کو حیض آ گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید وہ ہمیں روکنے والی ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں بھی روکنا پڑے، وہ ہمیں روکنے والی ہیں. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، انہوں نے طواف افاضہ طواف زیارت کر لیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تو اب کوئی بات نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر عورت حائضہ ہو جائے تو اب اس کے ذمے طواف وداع نہیں ہے. اگلی روایت عن الحارث بن عبد الله بن اوس قال أتيت عمر بن الخطاب فسألت عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال ليكن آخر عهدي بالبيت، قال فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله، قال فقال عمر أربت عن يديك، سألتني عن شيء سألت عنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکی ما اخالفا. حارث بن عبداللہ بن اوس سے روایت ہے کہ حضرت کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا اور ان سے ایسی عورت کے متعلق میں نے دریافت کیا کہ جو بیت اللہ کا طواف یوم نحر کو طواف زیارت طواف افاضہ کر چکی ہو، پھر وہ حائضہ ہو جائے. قال لیکن آخر عہدها بالبیت، حضرت عمر نے فرمایا کہ طواف وداع تک انتظار کرے وہ. تو قال ولید بن عبد الرحمن، جو کہ حارث بن عبداللہ کے شاگرد ہیں، ولید بن عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں کہ اس پر حارث نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی مسئلہ دریافت کیا تھا اور آپ نے بھی مجھے یہی مسئلہ بتایا تھا. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تیرے ہاتھ گرے، تو نے مجھ سے وہ مسئلہ پوچھا جو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ چکا تھا، تاکہ لا علمی کی بنا پر میں اس سے مختلف مسئلہ بیان کر دوں، لکی ما اخالفہ، تاکہ میں اس کی مخالفت کروں. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائے اربت عن یدیک، کہ تیرے ہاتھ گر جائیں.
اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت عمر سے سوال کیا گیا اگر عورت کو طواف وداع سے پہلے حیض آ جائے تو کیا اس کو اس کی وجہ سے طواف وداع کی وجہ سے ٹھہرنا پڑے گا؟ انہوں نے فرمایا ہاں ٹھہرنا پڑے گا۔ اس پر سائل نے کہا آپ نے صحیح جواب دیا، میں اس مسئلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دریافت کر چکا تھا، آپ نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ حضرت عمر نے یہ سن کر فرمایا تھا اریبتا عین یدیکا۔ باب طواف الوداع، طواف وداع کا بیان۔ یہ عنوان اس سے پہلے گزرا ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلے باب میں طواف وداع کا حکم بیان ہوا ہے اور اس باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان ہو رہا ہے۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت احرمت من التنعیم بعمرہ فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح حتى فرغت وأمر الناس بالرحيل قالت وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطاف به ثم خرج۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے تنعیم سے عمرے کا احرام باندھا، یہ عمرہ عمرۃ القضاء تھا، پس میں مکہ میں گئی اور عمرہ ادا کیا۔ رسول اللہ مقام ابطح میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ جب میں فارغ ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو روانی کا حکم فرمایا، آپ خود مکہ میں تشریف لائے اور طواف وداع کیا، اس کے بعد مدینہ کے لیے اب آپ روانہ ہوئے۔ اگلی روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن عائشہ قالت خرجت معه تعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في النفر الآخر فنزل المحصب۔ قال أبو داود ولم يذكر ابن بشار قصة بعثها إلى التنعيم في هذا الحديث قال ثم جئته بسحر فأذن في أصحابه بالرحيل فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج ثم انصرف متوجها إلى المدينة۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلی، جب مینا سے واپسی کے بعد آپ محصب میں اترے تو عمرے سے فارغ ہو کر میں آپ کے پاس آئی، آپ نے سب لوگوں کو روانگی کا حکم فرمایا، پس سب لوگ روانہ ہو گئے اور آپ صبح کی نماز سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے گئے اور مدینہ روانگی سے پہلے طواف وداع کیا، پھر نکلے اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلی روایت ہے وبه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق أخبر عن أمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكانا من دار يعلى نسي عبيد الله استقبل المدينة استقبل البيت فدعا۔ حضرت عبد الرحمن بن طارق اپنے والدہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعلا کے مکان سے آگے بڑھتے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے۔ نسیہ عبید اللہ، اس حدیث کے راوی ہیں عبید اللہ، کہتے ہیں کہ وہ جگہ اب مجھے یاد نہیں رہی کون سی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں اس مقام پر پہنچ کر ٹھہر کر کیوں دعا مانگتے تھے، تو اس کو کہا نسیہ عبید اللہ، عبید اللہ اس جگہ کو بھول چکے ہیں۔ اس کی طرح امام نسائی نے ایک ترجمۃ الباب کے ذریعے اشارہ فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس جگہ سے بیت اللہ شریف نظر آتا ہے، اس لیے آپ دیکھ کر وہاں دعا مانگتے تھے، اس کو دیکھ کر وہاں دعا مانگا کرتے تھے۔ باب التحصیبی، وادی محصب میں اترنے کا بیان۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ انما نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحصب لیکون اسمع لخروجه وليس بسنة فمن شاء نزل ومن شاء لم ينزل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محصب میں محض اس لیے اترے تھے تاکہ لوگوں کو مدینہ کی طرف نکلنے میں آسانی ہو جائے، لیکون اسمح لخروجه، تاکہ لوگوں کے نکلنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہاں اترنا مستقل سنت نہیں ہے، جس کا دل چاہے وہ اترے اور جس کا دل چاہے وہ نہ اترے۔ اگلی روایت عن سلیمان بن یسار قال قال ابو رافع لم يأمرني ان انزله ولكن ضربت قبته فنزله۔ قال مسدد وكان علي ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وقال عثمان يعني في الأبطح۔
حضرت سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ ابو رافع کا بیان ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محصب میں اترنے کا حکم نہیں فرمایا تھا، ولیکن ضربت قبتہ، لیکن پھر بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ وہاں لگایا تو آپ وہاں اترے تھے۔ مسدد کہتے ہیں ابو رافع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کے محافظ تھے۔ عثمان نے اپنی روایت میں اضافہ کیا ہے ابطح، لفظ ابطح کا اضافہ کیا ہے۔ عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجتي؟ قال هل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر يعني المحصب، وذلك إن بني كنانة حلفت قريش على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يؤذوهم ولا يبايعوهم، قال الزور والخيف الواتي۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عقیل نے مکہ میں کوئی گھر ہمارے لیے چھوڑا ہے؟ عقیل ابن ابی طالب نے مکہ میں کوئی گھر ہمارے لیے چھوڑا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم خیف بنی کینانہ میں اتریں گے جہاں پر قریش نے کفر پر عہد لیا تھا، یعنی محصب میں۔ یہاں بنو کنانہ نے بنو ہاشم کے متعلق قریش سے عہد کیا تھا کہ ہم ان سے شادی بیاہ نہ کریں گے، ان کو پناہ نہ دیں گے، ولا یؤذوہم، ان کو پناہ، ولا یبایعون، نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ امام زہری نے کہا خیف وادی کا نام ہے، والخیف الوادی۔ تو اس وادی محصب میں اترنے کی کیا حکمت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر اتر کر حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ کفر کا زور ٹوٹ کر اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے، یہ مقصد تھا۔ اگلی روایت ہے عن الزہری عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حين اراد ان ينفر من منن نحن نازلون غدا فذكر نحوه ولم يذكر اوله ولا ذكر الخيف الوادي۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا سے چلنے کا ارادہ کیا تھا، نحن نازلون، تو آپ نے فرمایا کل ہم وہاں اتریں گے، پھر ویسے ہی بیان کیا جیسا کہ اوپر حدیث میں گزرا۔ لیکن اس روایت میں نہ تو اول حدیث کے الفاظ ہیں اور نہ ہی یہ ذکر ہے خیف کا۔ وبي قال حدثنا أبو سلمة موسى قال حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله وأيوب عن نافع أن ابن عمر كان يهجع هجعة بالبطحة ثم يدخل مكة ويزعم أن رسول كان يفعل ذلك۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر بطحہ محصب میں نیند کی ایک چبکی لے لیتے تھے، پھر مکہ میں جاتے اور کہتے کہ رسول اللہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجع کہتے ہیں ہلکی سی نیند کو۔ تو حضرت ابن عمر سنت کی اتباع میں مقام بطحہ میں ہلکی سی نیند کی جھپکی لے کر آگے روانہ ہو جایا کرتے تھے تاکہ اتباع سنت ہو جائے۔ عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحة ثم هجع هجعة ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعل۔ لیکن یہ بھی وہی روایت ہے، حضرت نافع ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں محصب میں پڑھی، پھر نیند کا ایک جھپکا لیا اور اس کے بعد مکہ میں داخل ہو گئے۔ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، یعنی کہ ہلکی سی نیند، استراحت اور اونگ لے کر پھر وہ آگے مکہ داخل ہو گئے۔ باب من قدم شیء قبل شیء فی حجہ، یہ وہ باب ہے جو ہم اس کے متعلق وضاحت اور تفصیل گزشتہ ابواب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یوم النحر میں جو افعال حج ہیں، چار افعال حج ہیں: رمی، قربانی، حلق اور طواف زیارت۔ تین افعال میں احناف کے نزدیک متمتع اور قارن کے لیے رمی، قربانی اور حلق میں ترتیب واجب ہے۔ اگر ترتیب قائم نہ کی گئی تو دم لازم آئے گا، قارن پر 2 اور متمتع پر 1۔ ہمارے نزدیک ترتیب واجب ہے اور جبکہ دوسرے جمہور کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے اور دم واجب نہیں ہوتا۔ ان کی دلیل یہ حدیث الباب ہے
کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کہ میں نے حلق کروا چکا ہوں جبکہ ابھی تک میں نے قربانی نہیں کی، تو آپ نے فرمایا لا حرج اذبح، کہ قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اس کا جواب ہم وہاں پڑھ چکے ہیں کہ یہاں حرج سے حرج اخروی مراد ہے، حرج دنیاوی کی نفی نہیں ہے۔ اور اس کی تائید اس حدیث کی اس باب کی آخری حدیث ہے کہ جس سے اس معنی کی تائید ہوتی ہے کہ جس میں یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ لا حرج الا علی رجل اقترض عرض رجل مسلمین وهو ظالم، کہ حرج تو اس آدمی پر ہوتا ہے کہ جو مسلمان کی آبرو ریزی کرے، اس کی اس کی بے عزتی کرے، اس شخص پر حرج ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی چونکہ حرج وہ حرج اخروی کے حوالے سے آ رہا ہے، تو اس لیے جو حرج کی نفی دو روایات میں آئی ہے اس سے حرج اخروی کی نفی ہے، حرج دنیاوی کی نفی نہیں ہے، یعنی کہ اس کو تاوان ادا کرنا پڑے گا، دم ادا کرنا پڑے گا۔ وبی قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى يسألونه فجاءه رجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں ٹھہرے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کر رہے تھے۔ ایک شخص آیا فقال یا رسول اللہ انی لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح، یا رسول اللہ مجھے علم نہیں تھا، میں قربانی سے پہلے سر منڈوا چکا ہوں۔ فقال رسول اذبح ولا حرج، ہم نے فرمایا کہ تو قربانی اب کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وجاء رجل آخر فقال یا رسول لم اشعر فنحرت قبل ان ارمی، کہ یا رسول اللہ مجھے علم نہیں تھا کہ میں یہ رمی کرنے سے پہلے ہی قربانی کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا ارمی والا حرج، اب قربانی کر لو، حرج کوئی نہیں۔ قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم او اخر الا قال اصنع ولا حرج۔ تو راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، وہ فرماتے ہیں کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی تقدیم و تاخیر کے متعلق بھی سوال کیا گیا تو آپ نے یہی کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کر۔ یہ امتحانی سوالات میں سے ایک اہم سوال آتا ہے اس حدیث کا، تو اس کو ذہن نشین کر لیں اور احناف کی طرف سے جو جواب ہیں اس کو بھی آپ نقطوں کو یاد کر رکھیں۔ وبی قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن شيبان عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال خرجت مع النبي حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، یا رسول اللہ کہ میں سعی کر چکا ہوں، طواف سے پہلے میں نے سعی کر لی، او قدمت شيئا او اخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج الا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، تو آپ نے فرمایا کہ حرج تو اس شخص پر ہے جو کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرتا ہے، وہ ظالم ہے۔ فذلك الذي حرج وهلك، تو یہ شخصی ہلاک اور یعنی کہ حرج کرنے والا ہے۔ باب فی مکہ، نیچے لکھا ہوا ہے بین السطور المرور قدام المصلی فی مکہ، مسجد حرام میں نمازی کے آگے سے گزرنا، یعنی کہ مسجد حرام میں سترہ کے بغیر نماز پڑھنے کا بیان۔ وبی قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفیان بن عیینة قال حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن ابي وداعة عن بعض اهل عن جدي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة، قال ليس بينه وبين الكعبة سترة، قال سفيان كان ابن اخبرنا عنه قال اخبرنا كثير عن ابيه فسألته فقال ليس من ابي سمعته ولكن من بعض اهلي عن جدي۔ حضرت مطلب بن وداع سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ خانہ کعبہ میں باب بنی سہم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کے سامنے سے گزر رہے تھے اور درمیان میں کوئی سترہ نہیں تھا۔ سفیان نے کہا کہ آپ کے اور کعبہ کے درمیان کوئی سترہ نہیں تھا۔ سفیان نے کہا کہ ابن جریج نے ہم کو اس کی خبر دی کہ بیان کیا ہے ہم سے کثیر نے اپنے والد کے واسطے سے، پس میں نے کثیر سے اس کے بارے میں جو پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے نہیں سنا بلکہ اپنے اہل خانہ میں سے کسی سے اپنے دادا کے واسطے سے سنا۔ لیس من ابی سمعت، میں نے اپنے والد سے نہیں سنا بلکہ اپنے اہل خانہ میں سے دادا وغیرہ سے سنا ہے۔ مصنف نے حدیث الباب سے ثابت کیا ہے
کہ مسجد حرام میں سترہ کی حاجت نہیں ہے۔ مضمون حدیث یہ ہے کہ مطلب بن ابی وداع فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باب بنی سہم کے قریب مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جبکہ لوگ آپ کے سامنے سے گزر رہے تھے، حالانکہ وہاں سترہ قائم نہیں تھا۔ باب تحریم مکہ، مکہ کے حرم کا بیان۔ عن ابي هريره قال لما فتح الله على رسول مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليه رسوله والمؤمنين وانما احلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام الى يوم القيامة، یعنی کہ اس کی حرمت اور اس کا احترام ایک گھڑی کے لیے تو اٹھا لیا گیا تھا، پھر اب اس کی حرمت قیامت تک کے لیے باقی رہے گی۔ لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها الا لمنشد، فقام عباس او قال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر۔ قال ابو داود وزاد في ابن المصفى عن البريد فقام ابو شاهن رجل من اهل اليمن فقال يا رسول الله اكتبوا الي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاة، قلت للأوزاعي ما قوله اكتب لأبي شاة، قال هذه الخطبة التي سمع من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ دیکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ فتح کرا دیا تو آپ لوگوں کے درمیان تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو تو مکہ پر قبضہ کرنے سے روک دیا۔ حبس عن مکہ الفیل، مراد اونٹوں کو یعنی اصحاب الفیل ہاتھی والوں کو مکہ پر قبضہ کرنے سے روک دیا، مگر اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مؤمنین کو اس پر قبضہ دلایا ہے۔ میرے لیے یہاں کچھ دیر کے لیے قتال یعنی کہ اس مکہ کی حرمت وہ حلال ہو گئی تھی، اس کے بعد قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اب نہ اس کا درخت کاٹا جائے گا، ولا ينفر صیدها، اور نہ اس کا شکار کو اڑایا جائے، اور نہ ہی یہاں کی گری پڑی چیز کسی کے لیے حلال ہے، الا لمنشد، سوائے اعلان کرنے، سوائے اس کے جو اس کا ڈھونڈنے والا ہے، اس کے لیے گری پڑی چیز کا اٹھا لینا حلال ہے۔ اتنے میں حضرت عباس کھڑے ہوئے، یا یہ کہا کہ حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ، سوائے ادخر کے بوٹی، ادخر بوٹی کے، یہ ایک گھاس کا نام ہے، اس کے کاٹنے کی اجازت چاہیے ہے، یہ حضرت عباس نے کہا۔ فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، کیونکہ یہ جو بوٹی ہے یہ ہماری قبروں اور ہمارے گھروں کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سوائے ادخر کے، یعنی آپ نے اس کے کاٹنے کی اجازت دے دی۔ ابو داود کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ابن مصفی نے ولید کے واسطے سے یہ زیادتی نقل کی ہے کہ پس یمن کا ایک شخص ابو شاط کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے لکھ دیجئے، پس آپ نے فرمایا ابو شاط کو لکھ کر دے دو۔ ولید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اوزاعی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ابو شاط کو لکھ کر دے دو میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت اوزاعی نے فرمایا کہ اس میں آپ نے اس تقریر کی طرف اشارہ ہے، آپ کا اس تقریر کی طرف اشارہ ہے جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ سنا تھا، التی سمع من رسول اللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو شاط نے خطبہ سنا تھا اس کو لکھنے کا آپ نے حکم فرمایا تھا۔ عن مجاہد عن طاؤس عن ابن عباس فی هذه القصة ولا يختلى خلاها، اور ابن عباس سے بھی اس قصے کی تحریم مکہ کے حوالے سے اسی طرح کی روایت مروی ہے جن میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ الا نبنی لک بمنا بیتا او بناء یظلک عن الشمس، فقال لا انما هو مناخ من سبق الیہ۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم مینا میں آپ کے لیے ایک گھر یا ایک عمارت نہ بنا دیں جو دھوپ سے آپ کا بچاؤ کرے؟ آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، انما ہوا مناخ من سبق الیہ، مینا تو اس کے لیے ہے جو وہاں پہلے پہنچ جائے، یعنی ارض حرم وقف ہے،
یہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتا، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ نے فرمایا انما ہوا مناخ من سبق الیہ، یہ مینا تو اسی کے لیے ہے جو وہاں پہلے پہنچ جائے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان قال أخبرني عمارة بن ثوبان قال حدثني موسى بن باذان قال أتيت يعلى بن أمية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام في الحرم الحاد فيه۔ حضرت یعلا بن امیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم میں غلے کا روکنا اور ذخیرہ اندوزی کرنا کہ الحاد فیہ، یہ سخت ظلم اور بے دینی، ظلم ہے اور بے دینی، یعنی باطل کی طرف میلان ہے۔ ویسے تو احتکار ہر جگہ ہی ممنوع ہے، لیکن بطور خاص حرم میں ایسا کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ وہ ایک بے آب و گیا وادی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔